السلام علیکم۔ ساؤتھ ہنڈ پہنچ کر میں نے ہیلی کاپٹر کو نسبتاً ویران جگہ اتارا۔ کافی دور پیدل چلنے کے بعد میں اور رضوان ہوٹل پہنچے۔ ہوٹل پہنچتے ہی میں نے اپنی ہتھیلی پر دوا لگائی، پھر دو تین فون کیے۔ پہلا فون میں نے ہنری کو کیا تھا۔ ہنری وہی شخص تھا جو ساؤتھ ہنڈ میں پیٹر کا نمائندہ تھا اور جس سے ایک بار میں نے لانچ کرائے پر لی تھی۔ اس کا نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں آسانی سے مل گیا تھا۔ میں نے ہنری سے کہا تھا کہ وہ پیٹر کی ملکیت یعنی ہیلی کاپٹر کو اپنی تحویل میں لے لے، جس کے ذریعے ہم اٹال 2 سے ساؤتھ ہنڈ پہنچے تھے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اسے وہ جگہ بتا دی جہاں ہیلی کاپٹر کو اتارا تھا۔ دوسرا فون میں نے لیلا کمال کو کیا تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے میری کوئی اطلاع ملنے کی منتظر تھی۔ اس کے ساتھیوں نے جزیرے کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اس تباہی سے پہلے ایک لانچ اور پھر ایک ہیلی کاپٹر کو جزیرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ لانچ سے اترنے والوں میں ہم نہیں تھے اور ہیلی کاپٹر کے بارے میں انہیں پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس میں کون سوار تھا، اس لیے لیلا کا فکر مند ہو جانا بے جا نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں مجھے لیلا سے گفتگو کر کے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے لیلا کو مختصراً بتایا کہ ہم بخیریت ہیں اور یہ کہ مزید معلومات کے لیے اسے ہم سے ملنا چاہیے۔ سب سے آخر میں اور اہم فون میں نے چارلس کیلی کو کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رضیہ کو چارلس کیلی نے اسی جزیرے پر رکھا تھا جس کا ذکر پیٹر نے اٹال 1 کے نام سے کیا تھا۔ اس جزیرے کو میرے خیال کے مطابق لندن سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے تھا، ورنہ فوٹو ویژن کام نہیں کر سکتا تھا اس جزیرے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے۔ اس لیے اس پر موجود ٹیلی فون بھی اس کے نام ہی سے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج ہونا چاہیے تھا۔ اس نتیجے تک پہنچ کر میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کا سہارا لیا مگر ناکام رہی۔ ڈائریکٹری میں چارلس کیلی کے صرف دفتر اور گھر کے نمبر اور پتے درج تھے۔ مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مجھے لندن شہر کی ٹیلی فون ڈائریکٹری نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد میں نے ریسیپشن سے لندن کی نواحی بستیوں کی ٹیلی فون ڈائریکٹریز منگوائیں۔ آخر مجھے ایرتھ کی ڈائریکٹری میں چارلس کیلی کا نام نظر آ گیا۔ پتے کی جگہ کیلز آئل ایرتھ لکھا ہوا تھا۔ کیونکہ آئل چھوٹے سے جزیرے کو کہا جاتا ہے، اس لیے مجھے شبہ ہوا کہ وہی مطلوبہ جزیرہ ہوگا، مگر جزیرے کا نام اٹال 1 ہونا چاہیے تھا۔ اس بات نے مجھے الجھا دیا تھا۔ کیا چارلس کیلی کئی اور جزیروں کا بھی مالک ہے؟ میں نے سوچا۔ میں نے ایرتھ کے ٹیلی فون ایکسچینج سے رابطہ قائم کر کے کیلز آئل کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو دریائے ٹیمز کے کنارے کچھ زمین کو نہر کے ذریعے کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ وہ جزیرہ لندن کے ایک امیر کی ذاتی ملکیت میں ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ کیونکہ وہ جزیرہ ذاتی ملکیت ہے اس لیے وہاں ہر کس و ناکس نہیں جا سکتا۔ میں نے اٹال 1 کے بارے میں پوچھا کہ کہیں اسی جزیرے کو تو اٹال 1 بھی نہیں کہا جاتا، مگر جو آپریٹر مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اس سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آدھے گھنٹے بعد اسے دوبارہ فون کروں تو وہ مزید معلومات فراہم کر سکے گا، یا یہ کہ میں براہ راست ایرتھ کی لائبریری کو فون کر کے اس سلسلے میں جیمز سے دریافت کروں جو لائبریرین ہے اور ایرتھ کا قدیم باشندہ ہے۔ آپریٹر سے میں نے جیمز کا نمبر لے لیا تھا۔ میں نے دوسرے ہی لمحے جیمز سے رابطہ قائم کر لیا۔ جیمز نے کیلز آئل کی پوری تاریخ بیان کر دی اور یہ بات طے ہو گئی کہ کبھی وہی جگہ اٹال 1 کہلاتی تھی۔ جیمز نے بتایا تھا کہ وہ جگہ کبھی قدرتی ٹاپو کی شکل میں تھی جسے مصنوعی طریقوں سے بڑھا کر جزیرے کی شکل دے دی گئی تھی۔ ایرتھ لندن کی نواحی بستیوں میں قریب ترین بستی تھی۔ البرٹ ڈاکس وہاں سے بہت قریب واقع ہوئے تھے جنہیں لندن کا پورٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس جگہ دریائے ٹیمز کا پارٹ بڑھنا شروع ہوا تھا اور وہاں اتنی گہرائی تھی کہ بڑے بڑے جہاز آسانی سے گزر سکتے تھے۔ یہ معلومات حاصل کرتے ہی میں نے چارلس کیلی کو فون کیا۔ ہیلو چارلس کیلی، میں نے رابطہ قائم ہونے کے بعد بڑی بے تکلفی سے کہا۔ ہیلو چارلس کیلی کی آواز میں بھاری پن تھا۔ تم یقیناً اب تک جان چکے ہوگے کہ اٹال 2 کا دفاعی نظام ختم ہو چکا ہے، میں بولی۔ مگر تم وہاں سے کس طرح بچ نکلی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ میرا نام صبیحہ بانو ہے اور میں بن یعقوب یا چارلس کیلی کی طرح احمق واقع نہیں ہوئی، میں نے خوش دلی سے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ تم کیا بکواس کرنے لگیں؟ وہ ایک دم گرم ہو گیا۔ میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں تو ایسی باتیں سنانے کی عادی ہوں۔ میں اس سے لطف لے رہی تھی۔
فضول باتیں نہ کرو اور یہ بتاؤ کہ بن یعقوب کا کیا ہوا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے سخت افسوس ہے چارلس کیلی کہ بن یعقوب انتہائی گھامڑ ثابت ہوا۔ یہ کہہ کر میں پھر خاموش ہو گئی۔ اگر تم سنجیدگی سے بات نہیں کرو گی تو میں فون بند کر دوں گا، وہ برہم ہو کر بولا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، میں نے چہک کر کہا۔ دراصل تمہارا بچوں کی طرح خفا ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ خیر تو مطلب کی بات سنو کہ بن یعقوب جزیرے ہی پر رہ گیا تھا اور میں پیٹر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بہت اطمینان سے ساؤتھ اینڈ پہنچ گئی۔ میں تمہیں اس پر مبارکباد دیتی ہوں کہ بن یعقوب کو دفاعی نظام کے بلو پرنٹ مل چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بلو پرنٹ لے کر اب کبھی تم تک نہ پہنچ سکے گا۔ تو کیا وہ بھی دھماکوں میں اڑ گیا؟ میں تو اسے پیٹر کے کنٹرول روم میں دفاعی نظام کے جملہ کاغذات حاصل کرتے ہوئے چھوڑ آئی تھی۔ ہاں، تمہیں ایک اہم بات بتا دوں کہ پیٹر نے مرنے سے قبل بتایا تھا کہ ان کاغذات کو حاصل کرنے والا کنٹرول روم سے نہیں نکل سکے گا اور کنٹرول روم اس کا مقبرہ ثابت ہوگا۔ ممکن ہے پیٹر نے سچ کہا ہو۔ دوسری جانب خاموشی رہی اور پھر خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا۔ ہیلو، میں نے کہا، تم شاید اب مجھ سے اپنی بہن کا پتہ معلوم کرنا چاہو گی کہ وہ کہاں ہے۔ لمحے بھر بعد چارلس کیلی کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ رضیہ کو تو تم آزاد ہی سمجھو، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ میں اس سے ملنے ایرتھ جانے والی ہوں۔ کیا؟ چارلس کیلی کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ چونک پڑا تھا۔ تمہیں ایرتھ کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ایرتھ کی ٹیلی فون ڈائریکٹری سے، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور رسیور کو کریڈل پر رکھ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ رضوان قریب ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور میری جانب الجھی الجھی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے رسیور رکھ دیا تو وہ بولا، چارلس کیلی کو آخر یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی بانو کہ ہم ایرتھ جانے والے ہیں؟ کیا اس طرح ہماری راہ میں مشکلات پیدا نہ ہو جائیں گی؟ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور شوخ لہجے میں بولی، تو اب تم مشکلات سے گھبرانے لگے؟ یہ کہہ کر میں سنجیدہ ہو گئی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ چارلس کیلی سے آخری جھڑپ زوردار ہو۔ یہ نہ بھولو کہ اس نے یوگوسلاویہ میں مجھے کھلونا بنانا چاہا تھا۔ کیا تم اپنی پیٹھ کا زخم بھول گئے؟ ابھی تو اسے مندمل ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرے۔ مگر اس سلسلے میں آپ نے سوچا کیا ہے؟ رضوان نے دریافت کیا۔ فی الحال تو خیر کچھ نہیں سوچا، میں نے جواب دیا۔ ایرتھ پہنچ کر ہی دیکھا جائے گا کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ مگر چارلس کیلی وہاں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی موجود ہوگا۔ رضوان کے لہجے میں تشویش تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، میں یوں بھی اسے بے خبر رکھ کر حملہ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد ہم نے روانگی کی تیاریاں کیں۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور لیلا کا انتظار کرنے لگے، جسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیلا آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ وہ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر اس قدر خوش ہوئی کہ اس نے وہاں رضوان کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ رضوان کھانسا اور شریر نگاہ سے مجھے دیکھا تو میں نے آہستگی کے ساتھ لیلا کی پیٹھ تھپک کر اسے خود سے جدا کر دیا۔ وہ میرے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ لیلا ایٹالٹو کی مہم کے بارے میں سب کچھ جان لینے کی خاطر سخت مضطرب تھی۔ میں نے مختصراً اسے ساری رویداد سنا دی۔ دفاعی نظام کی تباہی اور بن یعقوب کی موت کے بارے میں سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ کی بہن مل گئیں؟ پھر وہ سوال کر کے خود ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں میرے اور رضوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر رضیہ مل جاتی تو ہمارے ساتھ ہی ہوتی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی لیلا نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی میں بول اٹھی تھی، نہیں، رضیہ میرے اندازے کے مطابق ایٹالٹو پر نہیں تھی۔ ویسے میں اب اس کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ہم اس وقت اسے ہی لینے جا رہے ہیں۔ تم اپنی کار ہمارے حوالے کر دو۔ لیلا نے خاموشی سے کار کی چابی آگے بڑھا دی، پھر بولی، کوئی مزاحمت کا خطرہ تو نہیں؟ اگر مزاحمت نہ ہوئی تو کیا مزہ آئے گا؟ میں نے جواب دیا۔ اس شخص کے بارے میں جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ انتہائی چالاک ہے۔ لیلا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، وہ شخص چوہا نہیں ہو سکتا۔ تم نے اس شخص کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے لیلا۔ میں بولی، وہ احساس کمتری کا شکار ہے اور دوسروں پر اپنی ذہانت پوز کرنے کے لیے احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، بلکہ احمقانہ سے زیادہ ان حرکتوں کو بچکانہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ویسے یہ بتا دوں کہ اگر ہم اسی وقت یہاں سے رضیہ کو لینے روانہ ہو گئے تو فوری طور پر اس سے ٹکراؤ کا خطرہ نہیں۔ کیا مطلب؟ رضوان میری بات سن کر چونک پڑا۔
ہم اس وقت ساؤتھ اینڈ میں ہیں اور یہاں سے ایرتھ کا فاصلہ بہت کم ہے۔ یوں سمجھو کہ لندن کی نسبت یہ راستہ تقریباً نصف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہرحال چارلس کیلی سے پہلے وہاں پہنچیں گے، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک چارلس کیلی وہاں نہیں پہنچ جائے وہاں سے نہیں لوٹوں گی۔ ابھی لیلا نے کہا تھا کہ وہ چوہا نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا چاہتی ہوں جو بلی چوہے سے کھیلتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ لیکن وہ جزیرے پر موجود اپنے آدمیوں کو بھی تو ہماری آمد سے مطلع کر سکتا ہے، اور اس نے یقیناً ایسا کیا بھی ہوگا، رضوان نے کہا۔ مجھے تمہارے خیال سے اتفاق ہے، میں بولی۔ ایرتھ کے لیے روانگی سے قبل وہ اپنے ساتھیوں کو ہمارے بارے میں بتا چکا ہوگا، اور وہ ہمارا زبردست استقبال کے لیے بالکل تیار ہوں گے، مگر جب تک خود چارلس کیلی وہاں پہنچے گا ہم حالات پر قابو پا چکے ہوں گے۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے بانو کہ آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ اسی طرح پیش آئے گا؟ لیلا نے کہا۔ اگر یقین ہی نہ ہو تو انہیں صبیحہ بانو کون کہے؟ رضوان نے ہنس کر لیلا کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں مسلح تصادم ہوگا، لیلا سنجیدگی سے بولی۔ میں اپنے ساتھیوں کو وہاں پہنچنے کے لیے کہہ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر لیلا اٹھی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں لیلا، میں نے اسے روک دیا، اس طرح تم سارا مزہ کرکرا کر دو گی۔ میری بات سن کر لیلا نے مجھے حیرت سے دیکھا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، رضوان سنجیدہ لہجے میں بولا۔ چارلس کیلی کو ٹیلی فون کیے ہوئے کم از کم 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی رضوان اٹھ کھڑا ہوا۔ لیلا بھی ہمارے ساتھ جانے پر بضد تھی، مگر میں نے اسے سمجھا بجھا کر رخصت ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں اور رضوان پوری تیز رفتاری سے ایرتھ پہنچے۔ میں نے ہائی اسٹریٹ کے اختتام پر ہی کار روکی۔ ہائی اسٹریٹ سے جزیرے کو جوڑنے والا پل اٹھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہر کو تیر کر ہی پار کیا جا سکے گا۔ رضوان نے کار سے اترتے ہوئے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ میں نے رضوان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کیلز آئل پر بنی ہوئی وسیع و خوبصورت عمارت کو دیکھنے لگی۔ میں نہر کو تیر کر پار کیے جانے کے خیال سے متفق نہیں تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ خطرہ اس طرف زیادہ ہو سکتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ جزیرے پر دریا کی طرف سے حملہ کیا جائے۔ پہلے میں نے دریا کی طرف تیر کر جزیرے تک پہنچنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر دریا میں تیرتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ کر خیال آیا کہ ایرتھ کے بوٹنگ کلب سے کشتی کرائے پر لی جائے۔ مجھے خاموش دیکھ کر رضوان نے مخاطب کیا، تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ بوٹنگ کلب سے آسانی سے کشتی کرائے پر مل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی جب ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے تیزی سے جزیرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو رضوان نے کہا، غالباً وہ پل چارلس کیلی ہی کی ہدایت پر اٹھایا گیا ہوگا تاکہ ہم بآسانی جزیرے تک نہ پہنچ سکیں، لیکن وہ خود یہاں پہنچ کر کس طرح جزیرے تک آئے گا؟ بعض اوقات تم بڑی سامنے کی باتیں نظر انداز کر جاتے ہو۔ میں نے کہا، ہم کس طرح جزیرے تک جا رہے ہیں؟ پھر یہ کہ کیا پل دوبارہ اپنی جگہ نہیں آ سکتا؟ چارلس کیلی کے پاس کوئی چھوٹا سا ٹرانسمیٹر سیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہاں پہنچنے کے بعد اپنے آدمیوں کو اپنی آمد سے مطلع کر سکتا ہے تاکہ وہ پل کو دوبارہ حرکت میں لے آئیں۔ میرا جواب سن کر رضوان نے ٹھنڈا سانس لیا اور بولا، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں تھا۔ میں دراصل اس وقت رضیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کشتی کو ایک بار کیلز آئل کے سامنے سے گزارا۔ مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ عمارت کا دروازہ بند تھا۔ وہاں ایسا سناٹا تھا جیسے کچھ لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوں کہ ادھر ہم جزیرے پر قدم رکھیں ادھر ہمیں چھاپ لیا جائے۔ آخر میں نے ایک چکر کاٹنے کے بعد کشتی کیلز آئل سے لگا دی۔ دریا کی سمت اس جزیرے پر ایک گودی بھی بنی ہوئی تھی، مگر میں نے کشتی گودی میں نہیں بلکہ ساحل کے ایک کٹاؤ میں ڈال دی تھی۔ میں اور رضوان کشتی سے اتر کر ساحل پر پہنچے۔ اس حصے میں خاردار تاروں کے ذریعے بن بلائے مہمانوں کو روکنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ تاروں کے قریب ہی ایک بڑا سا سرخ بورڈ لگا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں خطرہ لکھا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے خطرے کے نیچے لکھی ہوئی عبارت پڑھی۔ انگریزی میں لکھا تھا، خاردار تاروں میں برقی رو دوڑ رہی ہے۔ عبارت پڑھ کر میں نے رضوان کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس صورت میں تو ادھر سے داخل ہونا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، رضوان نے جواب دیا۔ لیکن اس بورڈ کی یہاں موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ عام راستہ نہیں ہے۔ ادھر سے عمارت میں داخل ہونے والا
چوری چھپے ہی عمارت میں داخل ہونا چاہے گا، اور ظاہر ہے کہ کسی ایسے شخص کی زندگی سے چارلس کیلی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ اس سے کیا یہ نتیجہ نکالنا چاہتی ہیں کہ یہ بورڈ دھوکے کی نشاندہی کرتا ہے؟ رضوان بولا، جہاں تک میں چارلس کیلی کی نفسیات کو سمجھ سکتی ہوں ایسا ہی ممکن ہے، ویسے یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے رومال نکال کر ایک تار میں الجھایا اور اس تار کو رومال کے ذریعے نیچے والے تار تک لے آئی۔ رومال کچھ پھٹ گیا مگر اوپر والا تار نیچے والے تار سے مس ہو گیا۔ میرا اندازہ قطعی درست ثابت ہوا تھا۔ ان خاردار تاروں میں برقی رو نہیں تھی، ورنہ سپارک ضرور ہوتا۔ پھر میں اور رضوان ان تاروں پر احتیاط کے ساتھ چڑھ کر دوسری جانب کود گئے۔ خاردار تاروں کو بلندی کے سبب جست لگا کر عبور کرنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے۔ عمارت کے پائیں باغ میں داخلہ قدرے مشکل ثابت ہوا، کیونکہ وہاں آہنی سلاخوں کی باڑ تھی جس کے سرے نوکیلے اور جڑے ہوئے تھے، مگر میں اور رضوان ان سے رکنے والے کب تھے۔ ہمارے جسموں پر چند خراشوں کا اضافہ ضرور ہوا، مگر چند منٹ بعد ہی ہم پائیں باغ میں داخل ہو چکے تھے۔ باغ سے گزر کر میں اور رضوان عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ سامنے ہی عمارت کا کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اب میں بے چینی محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ اس حد تک بڑھنے کے لیے مجھے دشمنوں کا سامنا کرنا ضروری تھا، مگر مجھے کوئی دشمن تو کیا اس کا سایہ تک نظر نہیں آیا تھا۔ جب بھی کوئی بات میرے اندازوں کے خلاف ہوتی ہے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دشمن میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے اور اندھیرے کے تیر کی طرح کہیں بھی ٹکرا سکتا ہے۔ رضوان نے بھی غالباً کسی خطرے کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے جیسے ہی میں نے آگے بڑھنا چاہا اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سرگوشی میں بولا، بانو یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے، میں اس پر غور کر چکی ہوں۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، پہلے میں آگے جاؤں گی تاکہ اگر میں کسی خطرے میں گھر جاؤں تو تم میری مدد کر سکو۔ مدد کا لفظ میں نے محض رشوتاً استعمال کیا تھا تاکہ رضوان وہاں رک جائے، مگر اس نے رشوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ یا تو میرے ساتھ جانا چاہتا تھا یا پھر پہلے خود، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ میں اور رضوان اس پیڑ کی آڑ میں کھڑے ہوئے تھے جو عمارت کے دروازے سے قریب تھا۔ میں پیڑ کی آڑ سے نکلی اور انتہائی تیزی سے عمارت کے کھلے دروازے میں داخل ہوتے ہی زمین پر لیٹ گئی۔ یہ کسی متوقع نادیدہ حملے سے بچاؤ کی تدبیر تھی۔ وہ ایک نیم تاریک سی راہداری تھی۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ راہداری کی دونوں طرف کچھ کچھ فاصلے سے دروازے نظر آ رہے تھے جو بند تھے، مگر راہداری کے ابتدائی حصے کی دونوں دیواریں خاصے فاصلے تک سپاٹ چلی گئی تھیں۔ دروازے اس سپاٹ حصے کے بعد تھے۔ میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی اور گزرتے وقت کے ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے قریب ہی پیچھے ایک آہٹ سنی اور چونک پڑی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی کسی نے مجھے چھاپ لیا۔ میں تیزی سے پلٹی اور حیران رہ گئی۔ میرا اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ رضیہ، میں یہ کہتی ہوئی اٹھی۔ باجی، رضیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ مگر تمہیں مجھ پر اس طرح جست لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کے سوا آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوئی تدبیر نہیں تھی، رضیہ نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ خدا نخواستہ آپ کا دوسرا قدم موت کی دہلیز پر پڑتا، رضیہ نے بتایا، پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی، آئیے کنٹرول روم میں چلیں، چارلس کیلی یہاں کسی بھی لمحے پہنچ سکتا ہے۔ میں چونک اٹھی۔ رضیہ کو چارلس کیلی کی آمد کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے سوچا، مگر یہ وقت اس سے سوالات کرنے کا نہیں تھا۔ میرے ساتھ رضوان بھی ہے، میں نے بتایا۔ رضوان؟ رضیہ توقع کے مطابق چونک پڑی۔ کہاں ہے وہ؟ عمارت کے باہر، میں نے جواب دیا۔ میں ابھی اسے لے کر آئی۔ جلدی کریں باجی، رضیہ نے کہا، میں کنٹرول روم سے زیادہ دیر باہر نہیں رہنا چاہتی۔ میں تقریباً دوڑتی ہوئی عمارت کے دروازے پر پہنچی اور رضوان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ رضیہ ایک قریبی دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گئی تھی۔ رضوان میرا اشارہ پاتے ہی لپکا۔ کچھ دیر بعد ہی میں رضوان کے ہمراہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہی تھی جس میں رضیہ داخل ہوئی تھی۔ وہ کمرہ اندر سے پیٹر کے کنٹرول روم ہی کی طرح تھا، مگر اس سے چھوٹا اور ٹی وی سکرین بھی کم تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی رضیہ نے مڑ کر دیکھا جو ایک گھومنے والی کرسی پر ڈیسک نما میز کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت وہاں اپنی موجودگی پر افسوس ہوا۔
دو بچھڑے ہوئے ایک طویل عرصے کے بعد ملے تھے۔ میری وہاں موجودگی کے سبب وہ ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے تھے۔ وہ دونوں چند لمحے خالی خالی سی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ان کے ہونٹ کانپے۔ وہ بس اپنے ہونٹوں پر ایک دوسرے کا نام لا سکے تھے۔ اسی وقت میری نگاہ ایک روشن سکرین پر پڑی تھی، جو اس کمرے کے باہر موجود نیم تاریک راہداری کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سکرین پر ایک متحرک سایہ نظر آ رہا تھا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ رضیہ کو اس کمرے میں بیٹھ کر راہداری میں میری موجودگی کا علم کیسے ہو گیا تھا۔ رضیہ، میں نے کہا اور اسے سکرین کی طرف متوجہ کیا۔ رضیہ نے پلٹ کر سکرین کی طرف دیکھا۔ اب اس سائے کے خد و خال کچھ واضح ہو گئے تھے، کیونکہ وہ آگے بڑھ آیا تھا۔ وہ 100% چارلس کیلی ہی تھا۔ مان رضیہ نے یکے بعد دیگرے دو بٹن دبائے۔ اسی کے ساتھ میں نے راہداری کا دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ چارلس کیلی چونک پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تم خود اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہو مسٹر چارلس کیلی۔ مان رضیہ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ چارلس کیلی، رضیہ کی آواز سن کر ایک بار پھر اچھل پڑا۔ یقیناً راہداری میں موجود کسی اسپیکر کے ذریعے رضیہ کی آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ تم اب تک لوگوں کی ذہانت کے امتحان لیتے رہے ہو، مگر آج تمہیں خود یہ امتحان دینا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب رہے تو زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ رضیہ کی آواز پھر بلند ہوئی۔ مجھے تمہارے گرگوں سے پتہ چلا تھا کہ تم نے یوگوسلاویا میں میری باجی کے ساتھ کوئی ایسا ہی کھیل کھیلا تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے بھی قطعی اسی طرح کے کھیل کا بندوبست کیا ہے۔ چارلس کیلی پر جیسے سختہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھا۔ رک جاؤ چارلس کیلی، رضیہ نے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ اس راہداری میں چند قدم کے بعد ایسا بندوبست ہے کہ تمہارا سینہ چھلنی ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہارے اس سارے گورکھ دھندے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر چکی ہوں تو یہ دیکھو۔ رضیہ نے اپنا جملہ ختم کرتے ہی ایک بٹن دبا دیا۔ رضیہ کی تنبیہ کے بعد چارلس کیلی جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے چند قدم آگے اچانک گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ اب تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی دائیں جانب موجود کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کمرے میں موجود خفیہ راستے کے ذریعے عمارت سے نکل جاؤ۔ رضیہ نے چارلس کیلی کو مشورہ دیا۔ نہیں مان، چارلس کیلی چیخ پڑا، تم مجھے اس کمرے میں بھیج کر پھانسنا چاہتی ہو؟ وہ کمرہ میرے لیے چوہے دان بن جائے گا۔ لیکن چارلس کیلی، جب کوئی اور راستہ نہ ہو تو چوہے کو چوہے دان میں داخل ہونا ہی پڑتا ہے۔ میں نے پہلی بار لب کشائی کی تو تم بھی یہاں پہنچ چکی ہو۔ چارلس کیلی میری آواز سن کر چونک پڑا۔ ہاں، میں تمہارا آخری دیدار کرنے کیوں نہ پہنچتی، میں نے ہنس کر کہا۔ تم لوگ شاید یہ بھول رہے ہو کہ یہ سارا میکنزم میرا ترتیب دیا ہوا ہے اور میں اس سے آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہوں، چارلس کیلی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر کھڑے کیوں ہو، کوشش کرو، رضیہ نے اسے چڑھایا۔ ابھی رضیہ کا جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ میں نے چارلس کیلی کو تیزی سے پیچھے ہٹتے دیکھا اور پھر وہ راہداری کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں رک کر وہ جھکا۔ دوسرے ہی لمحے دائیں جانب موجود سپاٹ دیوار میں ایک خلا پیدا ہوا اور چارلس کیلی تیزی سے اس خلا میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی چارلس کیلی اس خلا میں داخل ہوا، خلا دوبارہ برابر ہو گیا۔ رضیہ نے اسی وقت ہاتھ آگے بڑھا کر ایک سوئچ آن کیا اور اسی کے ساتھ دیوار پر موجود ایک دوسرا سکرین روشن ہو گیا۔ اس سکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں چارلس کیلی موجود تھا اور ایک جانب بڑھ رہا تھا۔ افسوس چارلس کیلی کہ تم نے اپنی زندگی بچانے کا ایک موقع کھو دیا، رضیہ نے بظاہر افسردگی سے کہا، مگر اس کی آواز میں چبھن تھی۔ چارلس کیلی اس طرح اچھل پڑا تھا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ رضیہ لمحے بھر رک کر پھر بولی، تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے کمرے میں چلے جاتے تو فرار ہو سکتے تھے۔ وہ کمرہ چوہے دان نہیں تھا، مگر یہ کمرہ ضرور تمہارے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ یقین نہ آئے تو اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر دیکھو، مگر خیر تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی سے پالا پڑا تھا۔ اس کمرے سے فرار ہونے کے لیے بھی میں نے ایک راہ چھوڑ دی ہے۔ اب یہ تمہاری ذہانت ہوگی کہ تم وہ راہ ڈھونڈ لو۔ رضیہ کے یہ بتانے کے باوجود بھی کہ اب کمرے کا دروازہ نہیں کھل سکتا، چارلس کیلی نے دروازے تک پہنچ کر اسے کھولنے کی ناکام کوشش کرنا چاہی تھی۔ یقین آ گیا تمہیں؟ جب چارلس کیلی دروازے سے ہٹا تو رضیہ نے کہا،
بائیں جانب کی دیوار کے پاس دیکھو چارلس کیلی، تمہیں اپنے 2 محافظوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں گی۔ یہ لاشیں میں نے ہی اس کمرے میں تمہاری مدد کے لیے پہنچائی ہیں۔ اگر تمہارے پاس ذہن ہو اور تم اس سے کام لے سکو تو انہی لاشوں سے فرار کی راہ نکلتی ہے۔ ہاں، ایک بات بتا دوں، شاید تم بوکھلاہٹ اور بے بسی میں وہ بات بھول جاؤ۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ اس کمرے سے نکلنے کا بھی ایک خفیہ راستہ موجود ہے، لیکن شاید تمہیں یاد ہو کہ اس خفیہ راستے کو بھی موت کا جال بنایا جا سکتا ہے۔ غالباً تم میرا اشارہ سمجھ چکے ہوگے۔ یہ سارا میکنزم تمہارا ہی ترتیب دیا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ایسا بندوبست کیا جانا بھی ممکن ہے کہ اس خفیہ راستے پر پہلا قدم رکھنے والے پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو جائے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں یہ بندوبست کر چکی ہوں۔ چارلس کیلی کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ غصے سے اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ غصہ نہ کرو چارلس کیلی، غصہ عقل خبط کر دیتا ہے۔ ٹھنڈے دل سے حالات کا جائزہ لو، اس کمرے سے فرار کی راہ موجود ہے۔ رضیہ پھر چہکی۔ وہ چارلس کیلی کے ساتھ وہی کھیل کھیل رہی تھی جو میں چاہتی تھی، اور اگر میں اسی کمرے میں رہوں اور فی الحال نکلنے کی کوشش نہ کروں تو چارلس کیلی بولا۔ تو بھی تم نہ بچ سکو گے، رضیہ نے جواب دیا۔ تمہارے پاس محدود وقت ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پولیس پہنچ چکی ہوگی، جو غیر قانونی اسلحہ کے بڑے ذخیرے پر قبضہ کرنے کے بعد تمہیں گرفتار کر لے گی۔ وہ اسلحہ جو تم دنیا بھر کے تخریب پسندوں کو سپلائی کرتے رہے ہو ڈیئر چارلس کیلی۔ میں نے پہلی بار چارلس کیلی کے چہرے پر شدید گھبراہٹ کے آثار دیکھے۔ وہ چند لمحے بعد بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اگر تم لوگ مجھے یہاں سے نکل جانے کا موقع دے دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں لاکھوں پاؤنڈ دوں گا، تم لوگ دنیا کے جس ملک میں کہو گے رقم پہنچا دوں گا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو چارلس کیلی، رضیہ سخت لہجے میں بولی۔ تم جیسے بھیک منگے ہمیں نہیں خرید سکتے، جو خود ہم سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ ہم اب یہاں سے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں، تمہارے پاس اس کمرے سے فرار ہونے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے۔ ہاں، ایک بار، آخری بار کہہ دوں کہ راستے کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ اسی پر تمہاری زندگی اور موت کا انحصار ہے۔ چارلس کیلی پھر گھگیانے لگا۔ اس بار اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ مس بانو، آپ ہی اپنی بہن کو سمجھائیے، پلیز میری مدد کیجیے۔ میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ میں نے دو ٹوک جواب دیا، یہ تمہارا اور رضیہ کا معاملہ ہے۔ وہ خود بالغ نظر اور ذہین ہے، اس لیے اپنا حساب خود بے باک کر رہی ہے۔ لیکن یہ کیسے یقین کر لوں کہ واقعی فرار کی کوئی راہ موجود ہے؟ وہ بولا، میری بہن جھوٹ نہیں بولتی، ورنہ تمہیں قتل کرنا مقصود ہوتا تو اسے کون روک سکتا تھا؟ وہ تمہیں فرار ہونے کے لیے ایک واضح اشارہ بھی دے چکی ہے۔ اس اشارے کو سمجھو اور آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لو۔ کیا تمہیں کمرے کے روشن دان سے رسی لٹکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ میں نے کہا، مگر وہ میری دسترس سے بہت دور ہے، میں جست لگا کر بھی اسے نہیں پکڑ سکتا۔ تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے سوچو اور ہمیں اجازت دو۔ چارلس کیلی اب سمجھ چکا تھا کہ ہم پر اس کی التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ہم بڑے سے بڑے لالچ میں بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے پھر اس نے ہمیں مخاطب نہیں کیا اور غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی تپائی تھی، جس پر دو موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ دو لاشیں تھیں۔ چارلس کیلی نے روشن دان کے نیچے تپائی رکھ دی۔ اس نے تپائی سے کتابیں بھی نہیں اٹھائی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسی اس کی دسترس سے اونچی تھی۔ وہ تپائی پر کھڑا رہا اور پھر ایک دم اچھل کر رسی کے سرے کو پکڑنا چاہا۔ رسی کا سرا اس کے ہاتھ نہ آ سکا اور وہ اوندے منہ فرش پر آ رہا۔ گرتے ہوئے اس کا سر تپائی کے کونے سے جا ٹکرایا اور تپائی الٹ گئی تھی۔ چارلس کیلی کے ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا۔ شاباش، پھر کوشش کرو، میں چہکی۔ جواب میں چارلس کیلی ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان امڈ پڑا تھا۔ بری بات، بری بات، اچھے بچے گالیاں نہیں بکتے، میں نے کہا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، لاشیں، لاشیں۔ پھر وہ ایک دیوار کے قریب پڑی ہوئی لاشوں کی طرف لپکا۔ رضیہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، آخر اس نے راہ ڈھونڈ ہی لی، اب چلنا چاہیے۔
چارلس کیلی ایک لاش کی ٹانگ پکڑے اسے گھسیٹ کر روشن دان کے نیچے لے جا رہا تھا۔ چارلس کیلی، ایک بار پھر سوچ لو کہ تم نے صحیح راہ کا انتخاب کیا ہے، رضیہ نے کہا۔ ممکن ہے کہ یہ راہ تمہیں موت کے منہ میں لے جائے۔ بکواس مت کرو، چارلس کیلی پوری قوت سے چیخ پڑا، اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ایک لاش پر دوسری لاش رکھ چکا تھا اور اب تپائی اٹھا رہا تھا۔ اچھا، خدا حافظ مسٹر چارلس کیلی، رضیہ نے کہا اور جھک کر سوئچ آن آف کیے، پھر میری اور رضوان کی جانب مڑتے ہوئے کہا، اب ہمیں جلد سے جلد اس عمارت سے نکلنا ہے، کیونکہ کچھ دیر بعد ہی یہ عمارت ایک دھماکے سے اڑ جائے گی۔ یہ خبر میرے اور رضوان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ رضیہ کے ساتھ ہم دونوں بھی تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ راہداری میں پہنچتے ہی رضیہ نے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں اور رضوان بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ راہداری کے اختتام پر اب عمارت کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رضیہ نے چلنے سے قبل یقیناً کسی سوئچ کو آن یا آف کر کے دروازہ کھول دیا تھا۔ ہماری واپسی اسی راستے سے ہوئی تھی جس سے میں اور رضوان جزیرے پر پہنچے تھے۔ غالباً چارلس کیلی وہاں کسی کشتی ہی کے ذریعے پہنچا تھا، کیونکہ بعد میں بھی ہمیں پل اٹھا ہوا ہی نظر آیا تھا۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بم پھٹا ہو، پھر پے در پے دھماکے ہونے لگے۔ میں نے جزیرے پر موجود عمارت کو ان دھماکوں کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں اڑتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد دھماکے ختم ہو گئے اور ایک سناٹا سا چھا گیا۔ جزیرے پر موجود عمارت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس سے گاڑھا گاڑھا دھواں اٹھ رہا تھا۔ آخر اس احمق نے وہی کیا جس کی مجھے توقع تھی، رضیہ نے کہا۔ کیا تم نے واقعی اس کے لیے کوئی فرار کی راہ چھوڑی تھی؟ رضوان نے رضیہ سے پوچھا۔ ہاں یقیناً، مگر وہ دھوکہ کھا گیا، اور اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ راہ فرار اتنی آسان نہیں ہو سکتی، رضیہ نے جواب دیا۔ وہ چاہتا تو خفیہ راستے سے فرار ہو سکتا تھا، مگر ڈر گیا کہ کہیں واقعی اس صورت میں اس پر گولیوں کی بوچھاڑ نہ ہو جائے، حالانکہ میں نے کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کمرے میں دیوار پر موجود ایک سوئچ دبا کر خفیہ راستے کا خلا کھولنے کے بعد ان لاشوں میں سے ایک لاش کو خلا میں پھینک سکتا تھا۔ اس طرح اسے بآسانی پتہ چل سکتا تھا کہ خلا میں اترنے پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے لاشوں کا اشارہ اس لیے کر دیا تھا، مگر اس نے کچھ اور ہی نتیجہ اخذ کیا اور مارا گیا۔ پھر رضوان کے استفسار پر رضیہ نے ان دھماکوں کا سبب بتایا۔ جس کمرے میں ہم نے چارلس کیلی کو چھوڑا تھا، اس کے روشن دان میں رضیہ نے نائٹرو گلیسرین کا ایک بیکر رکھ دیا تھا جو اسے عمارت ہی میں مل گیا تھا۔ نائٹرو ذرا سا بھی جھٹکا لگنے سے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتی ہے۔ اس بیکر کے قریب ہی اس نے ڈائنامائٹ کے تار بچھا دیے تھے، جن کے دوسرے سرے ان بموں سے جوڑ دیے گئے تھے جو اسلحہ کے ذخیرے میں رکھے گئے تھے۔ گولہ بارود اور اسلحہ کا ذخیرہ اس کمرے کے برابر والے خفیہ کمرے ہی میں تھا جہاں چارلس کیلی جا پھنسا تھا۔ چارلس کیلی رسی کے ذریعے روشن دان تک پہنچنے میں یقیناً کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ تباہی نہ پھیلتی۔ لیکن جب اس نے روشن دان سے نکلنا چاہا ہوگا تو نائٹرو بیکر الٹ گیا ہوگا۔ رضیہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ظاہر ہی ہے، اور پھر لندن واپس ہونے کے دوران میں رضیہ نے بقیہ واقعات بیان کیے جن سے میری بہت سی ذہنی الجھنیں دور ہو گئیں۔ واپسی میں بھی لیلا کی کار کو میں ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ رضیہ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور رضوان پیچھے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ اتنے دن چارلس کیلی کی قید میں رہ کر رضیہ نے اپنی رہائی کے لیے جدوجہد کیوں نہیں کی۔ رضیہ نے تمام صورتحال بیان کی تو میرے اس سوال کا جواب مل گیا۔ رضیہ نے بتایا کہ اسے کھانے میں کوئی ایسی دوا ملا کر دی جاتی تھی جس سے اس پر نیم خوابی کی سی کیفیت طاری رہتی تھی، جسم شل ہو کر رہ جاتا تھا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی تھیں۔ رضیہ کو اس بات کا احساس کافی دن بعد ہوا تھا۔ جب رضیہ یہ بات سمجھ گئی تو اس نے کھانے میں احتیاط برتنا شروع کر دی۔ وہ دوا کسی ایک ہی ڈش میں ملائی جاتی تھی۔ رضیہ نے آخر پتہ چلا لیا کہ وہ دوا سویٹ ڈش میں ہی ملائی جاتی تھی۔ اس نے سویٹ ڈش واش بیسن میں بہانا شروع کر دی اور رفتہ رفتہ وہ معمول پر آ گئی، مگر اس نے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ پہلے ہی کی طرح نڈھال سی نظر آتی اور زیادہ تر وقت سونے میں گزارتی۔ دراصل وہ چارلس کیلی کی منتظر تھی
اور پھر اچانک جب اسے چارلس کیلی کی غیر متوقع آمد کے بارے میں علم ہوا تو اس نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کیا۔ جزیرے پر صرف 5 افراد تھے جن میں سے ایک چارلس کیلی کی نیابت کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو پیٹر بنا ہوا تھا۔ رضیہ کو بھی اس نے اپنا نام پیٹر ہی بتایا تھا، حالانکہ اس کا نام کچھ اور ہی رہا ہوگا۔ 3 مسلح محافظ تھے جن میں سے 2 مزاحمت کرنے کے سبب رضیہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور ایک کو اس نے بے ہوش کر کے باندھ دیا تھا۔ ان افراد کے علاوہ ایک ملازم تھا جو اس وقت جزیرے پر موجود نہیں تھا، اسی لیے اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ خوش قسمتی سے اس دن نقلی پیٹر سے چھٹی لے کر چلا گیا تھا۔ وہ شخص جو نقلی پیٹر کا کردار ادا کر رہا تھا اس کی زبان کھلوا کر رضیہ کو جزیرے کے تمام میکنزم کا پتہ چلا تھا۔ اس نے دھوکہ دے کر رضیہ کو ختم کرنا چاہا تھا، اس لیے وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہ اسی یادگار دن کا ذکر ہے جب میں رضوان کے ہمراہ وہاں پہنچی تھی۔ ہم لندن میں اپنے ہوٹل پہنچے ہی تھے کہ لیلا کا فون ملا۔ آپریٹر نے بتایا تھا کہ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ فون کر چکی تھی۔ لیلا تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھی اور رضیہ سے ملنے کے لیے بھی۔ اس نے اب تک صرف رضیہ کا ذکر سنا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی لیلا ہوٹل پہنچ گئی۔ کھانے کے دوران میں ہی میں نے اسے سارے واقعات بتا دیے۔ تمام واقعات سن کر وہ میری ہی طرح رضیہ سے بھی متاثر نظر آنے لگی تھی۔ دوسرے ہی دن میں نے رضیہ اور رضوان سے کراچی چلنے کے لیے کہا۔ جب رضیہ خاموش رہی اور چور نظر سے رضوان کی طرف دیکھنے لگی تو میں نے رضوان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ دراصل میرا ارادہ یہاں کچھ دن رک کر سیر سپاٹے کا ہے۔ ویسے رضیہ اپنی مرضی کی خود مالک ہے، چاہے آپ کے ساتھ چلی جائے، چاہے بعد میں میرے ساتھ، رضوان نے کہا۔ میں رضیہ کا ایما جانتی تھی، اس لیے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ اور رضوان کافی عرصے کے بعد ملے تھے، اس لیے انہیں کچھ وقت ایک ساتھ گزارنے کا حق تھا۔ جس دن وہ دونوں مجھے ایئرپورٹ تک رخصت کرنے آئے تو بہت خوش تھے۔ مجھے خدا حافظ کہنے والوں میں لیلا کمال بھی تھی، جو مجھے الوداع کہتے ہوئے کچھ اداس سی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں جہاز میں بیٹھی ہوئی کراچی کے لیے پرواز کر رہی تھی اور میری آنکھوں میں کراچی کی گلیاں اور بازار گھوم رہے تھے۔ کراچی جو مجھے اپنے وطن کی طرح عزیز تھا اور جہاں میں نے بڑی ہنگامہ خیز زندگی گزاری تھی۔ میری زندگی اتنے ہنگامہ خیز ادوار سے گزر چکی ہے کہ جس دور کو بھی قلم بند کیا جائے اس پر افسانے کا گمان ہوگا۔ انہی ادوار میں سے ایک دور کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش بھی کر چکی ہوں۔ اس دور کے رنگا رنگ لمحات نے آپ کے ذہنوں پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے ان بے شمار خطوط سے ہوا جو میری سرگزشت کی اشاعت کے دوران میں بڑے تسلسل سے آتے رہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے اس بات کو ظاہر کر دوں کہ ان میں سے 70% خطوط لڑکیوں کے تھے۔ مردوں کے خطوط میں تقریباً نصف تعداد ایسی تھی جن میں مجھے راہ راست پر آنے کی تلقین کی گئی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ راہ راست کسے کہتے ہیں، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ کیا اچھا ہے اور کیا برا، اس کا فیصلہ تو میرے خیال کے مطابق کبھی نہیں ہو سکا۔ ہر دور کی اپنی قدریں اور اپنے تقاضے ہوتے ہیں، انہی کے مطابق اچھے برے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر آنے والی نسل ان فیصلوں میں ترمیم و اضافہ کرتی رہتی ہے، گویا کوئی اچھائی مستند نہیں اور کوئی برائی متفقہ نہیں۔ بعض اوقات تو آنکھیں بھی جھوٹ دیکھنے لگتی ہیں۔ میری آنکھوں نے بھی بہت سے جھوٹ دیکھے ہیں جو آج سچ بن چکے ہیں، اور آج میں جن سچائیوں کو دیکھ رہی ہوں، کیا عجب کہ آنے والے کل انہیں جھوٹ ثابت کر دے۔ بس لازم ہے کہ اس بحث میں نہ الجھا جائے۔ مجھے میرے جھوٹ پر قائم رہنے دیجیے کہ میں اسے سچ سمجھتی ہوں، اور آپ اپنے سچ پر قائم رہیں، حالانکہ میں اسے جھوٹ گردانتی ہوں۔ اب کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ اس مختصر سی چھیڑ چھاڑ کے بعد میں ان واقعات کا آغاز کروں جنہیں پڑھنے کا آپ کو اشتیاق ہوگا اور جنہیں قلم بند کرنے پر مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ انگلینڈ سے کراچی واپس آنے کے بعد میں کچھ عرصہ تو سیاسی سرگرمیوں میں الجھی رہی، لیکن پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ سیاست سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی فرم کی طرف متوجہ ہو گئی، جسے میں نے بہت عرصے سے انتظامیہ پر چھوڑ رکھا تھا۔ جس روز میں دفتر میں بیٹھی اس سے ایک ہفتے قبل میری اسٹینوگرافر بس کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ پر کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے بس اتنا کیا کہ اسٹینوگرافر کی ضرورت کی خبر اپنے شناسہ حلقے میں پھیلا دی۔ پھر بہت جلد لڑکیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
روزانہ ہی 2-3 انٹرویو ہونے لگے، لیکن میرا مطمئن ہونا آسان نہیں تھا۔ میں آنے والی لڑکیوں کو بہت خاص نظر سے جانچتی تھی۔ کوئی 1 درجن لڑکیاں میری کسوٹی پر پوری نہ اتر سکیں، لیکن 13ویں لڑکی پر پہلی نظر پڑتے ہی میرے وجود میں ایک ایسا نشہ تیرتا چلا گیا جس کا تریاک لمس حیوانی کے سوا کسی چیز میں نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے بہت کم عمر معلوم ہوتی تھی، مشکل سے وہ 15 سال کی ہوگی، لیکن جسم گلاب کی اس کلی کی طرح تھا جس کے کھلنے میں بس ایک لمحہ رہ گیا ہو۔ آفتاب کی پہلی کرن پڑتے ہی وہ اتنی بے قراری سے کھل اٹھتی کہ جذبات کا آنگن مشک بار ہو جاتا۔ میں نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس شراب مجسم کو نظر ہی نظر سے پی جانا چاہتی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس جیسی کوئی لڑکی میری زندگی میں کبھی نہیں آئی، تاہم اس میں کوئی نامعلوم سی اضافی خصوصیت بھی تھی۔ میں نے ایک انجانی کشش کو محسوس کیا، مگر تجزیہ نہیں کر سکی کہ اس کشش کا مخرج و منبع کیا شے تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر اداسی کے تاثر کو محسوس کیا۔ وہ اداسی مجھے ایسی معلوم ہوئی جیسے صاف و شفاف چاندنی رات میں اچانک کوہر گرنے لگے۔ وہ بوٹے سے قد کی لڑکی ایسے سہمے سہمے سے انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی میری میز کی طرف آئی کہ معلوم ہوا جیسے اس کی شریانوں میں خمار دوڑ رہا ہو۔ اس کے چلنے کا یہ انداز بھی میرے دل کو برما گیا۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری طرف آ کھڑی ہوئی، اور جب میں نے اس سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ اس طرح چونک گئی جیسے اب کہیں جا کر اس نے محسوس کیا ہو کہ وہ کہاں آئی ہے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ رہی تھی تو اس کے لب لالی میں خفیف سی حرکت ہوئی تھی۔ غالباً اس نے شکریہ کہا تھا، مگر اتنی مدھم آواز میں کہ میں نہیں سن سکی تھی۔ وہ بیٹھ گئی اور میری نگاہ اس کے رخساروں کو چومتی رہی۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ باتوں کا آغاز بقول فیض اسی کے کنجے لب سے ہو۔ ویسے بھی مجھے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اسے اپنے دل میں اپائنٹ کر لیا تھا۔ اب رہ گئی تھی دفتری کارروائی، تو وہ کسی بھی وقت پوری ہو سکتی تھی۔ مسئلہ تو میرے اطمینان کا تھا، سو وہ ہو چکا تھا۔ 2-3 منٹ گزر گئے اور ان گزرتے ہوئے پرسکوت لمحوں نے لڑکی کو مضطرب کر دیا۔ یقیناً وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس سے سوالات کروں، لیکن میں کچھ بول کر اس خمار آسا فضا کو کیسے درہم برہم کر سکتی تھی؟ لڑکی کی گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھتی اور گرتی رہی۔ وہ بار بار متوقع نظر سے میری طرف دیکھتی رہی اور سر جھکاتی رہی۔ آخر چوتھے منٹ پر اس نے غالباً چھٹی مرتبہ پہلو بدلا اور دھیرے سے بولی، میں ملازمت کے لیے آئی ہوں۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لے کر اس طرح کہا جیسے اب تک اس کی آمد کا سبب کچھ اور ہی سمجھتی رہی تھی۔ لڑکی پھر بولی، مجھے بیگم جہانگیر نے بتایا تھا کہ آپ کو اسٹینوگرافر کی ضرورت ہے۔ بیگم جہانگیر نے ٹھیک ہی بتایا تھا، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اس کے چہرے کی مقناطیسیت میری نگاہ کو جذب کرتی رہی۔ میں اپنی اسناد ساتھ لائی ہوں، لڑکی نے بتایا، اور پھر وہ اپنے شانے سے لٹکے ہوئے بیگ کو کھولنے ہی والی تھی کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اسناد دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، اصل جوہر تو کام کرنے والے میں ہوتا ہے۔ اپائنٹمنٹ لیٹر تمہیں ابھی ذرا دیر میں مل جائے گا۔ اوہ شکریہ، لڑکی نے اس طرح کہا جیسے خوشی کا اظہار کر رہی ہو، لیکن خوشی کی کرن مجھے اس کے چہرے پر کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کہیں اداسی کی کوہر میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے بتایا، میرا نام سنگیتا ہے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ تم ہندو ہو؟ جی، اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی، اور اس نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے اپنے اس جرم پر پشیمان ہو۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، کیا آپ کی فرم میں ہندو لڑکیوں کو ملازمت نہیں مل سکتی؟ تم نے میرے چونکنے کا تجزیہ بالکل غلط کیا ہے۔ میری فرم میں تو کیا، تمہیں پاکستان میں ہر جگہ ملازمت مل سکتی ہے۔ یہ بھارت نہیں ہے جہاں مسلمانوں پر دفاتر کے دروازے عموماً بند رہتے ہیں۔ میرے لہجے میں کچھ تلخی آ گئی تھی، لیکن میں فوراً ہی سنبھل گئی اور ہنس کر بولی، تم چاہو تو اسی وقت سے کام شروع کر سکتی ہو۔ اسی وقت سے؟ وہ قدرے استجابیہ لہجے میں بولی، ہاں، کیوں، کیا تمہیں اس وقت کسی کام سے جانا ہے؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ دراصل اتنی عجلت میں کام کا آغاز مجھے بڑا عجیب سا معلوم ہوا۔ بہت جلد تم میری فطرت سے آگاہ ہو جاؤ گی۔ مجھے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں زیادہ دیر نہیں لگاتی۔ میرا لہجہ شاید کچھ معنی خیز تھا۔ سنگیتا نے عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس وقت
استثنا برتنے کی اداکاری سے کام لیا اور انٹرکام پر اپنی سیکرٹری کو سنگیتا کے اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں ہدایات دینے لگی۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں جب دوبارہ سنگیتا کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ آہستہ سے بولی، ایک درخواست کروں آپ سے؟ کہو۔ میں میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب سنگیتا کے چہرے پر تذبذب تھا، وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، اب سے 6 ماہ قبل میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے ملازمت کرنا پڑے گی۔ بس زمانے کی گردش نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور میں اس 6 ماہ کے عرصے میں بے حد پریشان رہی ہوں۔ آج کے دور میں لڑکیوں کو ملازمت ملنا چنداں دشوار نہیں ہوتا، مگر اسی صورت میں جب وہ ایک شرط پر پوری اتر سکیں، اور میں اپنی فطرت سے مجبور ہونے کے باعث اس شرط پر پوری نہیں اتر سکتی۔ سنگیتا کی پلکیں جھک گئیں۔ میں نے آج تک شاید کسی مرد کو بھی انسان نہیں پایا، سبھی بھیڑیے نظر آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس زمین پر پائے جانے والے سب مرد بھیڑیے ہیں، لیکن یہ شاید میری بدقسمتی ہے کہ مجھے کوئی انسان نہیں ملا۔ صرف ایک شخص تھا جس نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ انسان ہے، لیکن بے اعتباری شاید میری فطرت بن چکی ہے۔ سنگیتا کی نظر اب تک جھکی ہوئی تھی، یک وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، آپ میری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہی ہیں؟ تم زندگی بھر بولتی رہو، میں کبھی بور نہیں ہوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا، دراصل ان سب باتوں سے میرا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میں کسی عورت ہی کی ملازمت کرنا چاہتی تھی، اور جب مجھے بیگم جہانگیر سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو میں سیدھی یہیں دوڑی چلی آئی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، مردوں کے بارے میں تمہارے خیالات سے مجھے پورا اتفاق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسے مردوں سے بھی سابقہ پڑا ہے جو اچھے انسان تھے یا اچھے انسان ہیں، پھر آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لی؟ مرد خواہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، وہ عورت کے مقابل احساس برتری میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، اور میں اپنے اوپر کسی حاکم کو مسلط نہیں دیکھ سکتی۔ ایک مشرقی لڑکی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہاں آپ سے اختلاف ہے، لیکن میں کوئی بحث نہیں کروں گی۔ نہیں، تم بحث ضرور کرو، میری طرف سے اجازت ہے، میں قطعاً برا نہیں مانوں گی۔ مجھے بیگم جہانگیر نے بتایا تھا کہ اس بحث میں آپ سے کبھی کوئی نہیں جیت سکا، تو پھر میں بیچاری کس شمار و قطار میں ہوں؟ تمہیں بیگم جہانگیر نے میرے بارے میں کچھ اور بھی بتایا تھا؟ جی ہاں، سنگیتا نے پھر پلکیں جھکا لیں۔ کیا بتایا تھا؟ کچھ عجیب سی باتیں تھیں، میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آئیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت کسی عورت سے، یعنی کہ سنگیتا کی زبان میں لکنت آ گئی اور چہرہ کچھ سرخ ہو گیا۔ میں ہنس پڑی اور بولی، خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم چائے پیو گی یا کافی؟ شکریہ، میں کچھ بھی نہیں پیوں گی۔ آپ تو مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت اسٹینوگرافر میرے فرائض کیا کچھ ہوں گے؟ صرف خطوط کے جوابات یا کچھ اور بھی؟ ابھی میری سیکرٹری تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کرا کے لا رہی ہوگی، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ ہاں، 2 ایک ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں صرف میں ہی بتاؤں گی۔ ویسے مجھے ایک بات پر بہت حیرت ہے۔ کس بات پر؟ تم اسٹینوگرافر ہو اور تمہارے پاس کچھ اسناد بھی ہیں، آخر اتنی کم عمری میں تم نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ آپ کے خیال میں میری عمر کیا ہے؟ 16-17 سال سے زائد تو ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ 10 سال کا گھپلا کر رہی ہیں، سنگیتا نے کچھ بے تکلفی سے کہا۔ یعنی تم صرف 6 سال کی ہو؟ میں برجستہ بولی۔ 26 سال کی، وہ ہنس پڑی۔ ناممکن، میں اسناد کے ساتھ اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی لائی ہوں، میں اسے جعلی قرار دے دوں گی۔ یہ تو زبردستی ہوئی، میں کبھی کبھی زبردستی بھی کر گزرتی ہوں۔ میرا لہجہ شاید پھر کچھ معنی خیز تھا جسے سنگیتا نے محسوس نہیں کیا۔ میں پھر بولی، تمہاری ایک اور بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ تم نے بتایا تھا کہ 6 ماہ قبل تم ملازمت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، آخر ان 6 ماہ میں تمہیں کن حالات سے گزرنا پڑ گیا؟ میرے اس سوال سے سنگیتا کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی کی گہری تہ چڑھتی چلی گئی، پھر قدرے توقف سے اس نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ یقین کریں گی کہ 6 ماہ قبل میں ایک لکھپتی باپ کی بیٹی تھی؟ مجھے اس بات پر واقعی تعجب ہوا، پھر مجھے ایک خیال آیا تو میں بولی، کیا تمہارے والد نے تمہاری کسی بات پر ناراض ہو کر تمہیں اپنے گھر سے الگ کر دیا ہے؟ پتا جی اب مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، سنگیتا نے جواب دیا، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔
پھر کیا وجہ ہوئی کہ میرا ذہن الجھ گیا؟ کسی لکھپتی شخص کا 6 ماہ میں کلاش ہو جانا صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ اچانک غلط صحبتوں میں پڑ گیا ہو۔ ریس، سٹا اور دوسری اقسام کی قمار بازی ہی کسی لکھپتی شخص کو اتنی جلدی کلاش کر سکتی تھی۔ سنگیتا نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، وجہ کا تو مجھے بھی علم نہیں، میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ ایک روز جیسے اچانک زمین پھٹ پڑی اور آسمان ہم پر ٹوٹ پڑا۔ ہم ایک خوبصورت بنگلے سے بیہائنڈ جیکب لائنز کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں منتقل ہو گئے۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا اس کا مالک مشتاق چنگیزی بن گیا۔ یہ مشتاق چنگیزی کون ہے؟ ایک تاجر ہے، قالینوں کی تجارت کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھی پتا جی کے پاس آیا کرتا تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں کہ پتا جی سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ سنگیتا کے اس معاملے میں میری دلچسپی بڑھی اور میں نے پوچھا، جب تم اپنے بنگلے سے ایک کوارٹر میں منتقل ہوئی تھیں تو تم نے اپنے پتا جی سے پوچھا تو ہوگا کہ اس انقلاب کا سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں نے پوچھا ہوگا، لیکن پتا جی نے کبھی بھی اس بات کا تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ بس اتنا کہہ کر چپ ہو جاتے کہ بھگوان کی یہی مرضی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے، میرا تجسس بڑھنے لگا۔ جی ہاں، سنگیتا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں 26 سال تک ایک سندر سپنا دیکھتی رہی ہوں جو اچانک ٹوٹ گیا۔ ایک اذیت ناک شکستگی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آپ شاید ہی اس اذیت کا اندازہ کر سکیں جس سے میں دوچار ہوں۔ کیا میں تمہارے پتا جی سے مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، سنگیتا نے جواب دیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ خود پتا جی نے گھر سے نکلنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو میں خود تمہارے گھر چلی چلوں گی۔ گھر؟ سنگیتا تلخی سے مسکرائی، وہ بس ایک کال کوٹھڑی ہے مادام، وہاں آپ کا دم گھٹنے لگے گا۔ اس ملک کے لاکھوں انسان ایسی ہی کال کوٹھریوں میں زندگی گزار رہے ہیں بیبی، جب ان کا دم نہیں گھٹتا اور تم بھی ایک خوبصورت بنگلے سے وہاں منتقل ہونے کے بعد اب تک زندہ ہو تو پھر میرا دم کیوں گھٹ جائے گا؟ ہاں، اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں وہاں جاتے ہوئے آر محسوس کروں گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں گندے نالوں سے گزر کر بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہوں جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں جنہیں میں پسند کرتی ہوں، اور تم مجھے اچھی لگی ہو، بہت پیاری بیبی۔ شکریہ، سنگیتا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، آج تو نہیں لیکن کل میں ضرور تمہارے گھر چلوں گی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اتنے میں انٹرکام پر میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ سنگیتا کے اپائنٹمنٹ کی کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سیکرٹری سے کہا، اپائنٹمنٹ لیٹر یہیں آ کر دے جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ کافی بھجوا دو۔ بہت بہتر۔ میں سلسلہ منقطع کر چکی تھی کہ سنگیتا بولی، کیا اس میں کوئی حرج ہوگا کہ میں آج کی بجائے کل سے ڈیوٹی جوائن کروں؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل آج میں چونکہ صرف انٹرویو کے لیے آئی تھی، اس لیے میری تاخیر سے پتا جی پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، تم کل ہی سے جوائن کرو۔ کل جب تم چھٹی کرو گی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اپنے پتا جی کو بھی بتا دینا کہ میں ان سے ملنے آؤں گی۔ لیکن میڈم، میڈم نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے صرف بانو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ میرا نام صبیحہ بانو ہے، ویسے اردو میں بانو کا لفظ میڈم ہی کا مترادف ہے۔ جو آپ کا حکم، اب میں آپ کو بانو ہی کہوں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ بہت دلکش لگتا ہے کہ لوگ مجھے بانو کہہ کر مخاطب کریں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بلند آواز میں کہا، کم ان۔ میرے اندازے کے مطابق وہ میری سیکرٹری ہی تھی۔ اس نے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا اور گہری نظر سے سنگیتا کا جائزہ لے کر چلی گئی۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پتا جی سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ سنگیتا بولی، یہی معلوم کرنے کے لیے کہ ان کی زندگی میں یہ انقلاب کیوں کر آیا۔ اگر میں اس سلسلے میں ان کے کام آ سکی تو کوئی گریز نہیں کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی ان سے اس کا سبب نہیں معلوم کر سکیں گی۔ اگر میں ان سے نہ معلوم کر سکی تو کسی اور ذریعے سے معلوم کر لوں گی۔ یہ ناممکن ہے کہ میں کسی کام کا تہیہ کر لوں اور وہ نہ ہو۔ گفتگو کا سلسلہ ذرا دیر کے لیے پھر منقطع ہو گیا کیونکہ اسی وقت کافی آ گئی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں بھی میں سنگیتا سے باتیں کرتی رہی، لیکن اس کے ذہن سے کوئی ایسا نقطہ نہیں کرید سکی جو اس عجیب و غریب معاملے کو سمجھنے میں میری کوئی مدد کر سکتا۔ میں گفتگو کے دوران میں ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اس سلسلے میں بیگم جہانگیر سے بھی پوچھ گچھ کروں گی۔ وہ چونکہ سنگیتا سے واقف تھی، اس لیے عین ممکن تھا کہ سنگیتا کے باپ کو جانتی ہو اور اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کر سکے۔ کافی پینے کے بعد سنگیتا میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی اور اس کے جاتے ہی میں نے بیگم جہانگیر کو فون کیا
دوسری طرف سے جواب ملا کہ بیگم صاحبہ گھر پر موجود نہیں ہیں اور غالباً شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گی۔ میں نے فون بند کیا اور اپنے سامنے رکھی ہوئی فائلیں ایک طرف سرکا دیں۔ کام کرنے کا موڈ بالکل نہیں رہا تھا۔ تجسس کی لہریں میرے ذہن کو ہچکولے دینے لگی تھیں۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہو چکی تھی کہ سنگیتا جیسی پیاری بیبی، جس نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی، اچانک غربت کی گود میں کیسے جا گری۔ ایک خیال جو میرے ذہن میں بار بار ابھرا وہ یہ تھا کہ سنگیتا کے باپ کو کسی معاملے میں بلیک میل کیا گیا ہے، اور بلیک میل کرنے والا شخص مشتاق چنگیزی ہی ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ اتنا بڑا معاملہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں سنگیتا کا باپ سب کچھ دے بیٹھے۔ اس سوال کا جواب از خود ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بارے میں چھان پھٹک کی ضرورت تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سنگیتا کا باپ مظلوم ہے تو میں اسے اس کی کھوئی ہوئی جنت واپس دلا کر رہوں گی۔ سنگیتا کا بھولا بھالا چہرہ میرے دل و دماغ پر چھایا رہا، اور میں اس روز بہت کم کام کر سکی۔ اکتا کر 3:30 بجے میں نے فائلیں بند کیں اور پھر اٹھنے ہی والی تھی کہ ایک عجیب و غریب فون موصول ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ فون کال کئی اعتبار سے عجیب و غریب تھی۔ دوسری طرف سے بولنے والا کوئی مرد تھا، اور یہ بات صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ آواز کو بگاڑ کر بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے یہ پھلجڑی چھوڑی تھی کہ سنگیتا ایک آوارہ مزاج اور پیشہ ور قسم کی لڑکی ہے جو میرے دفتر کی فضا کو خراب کر دے گی، لہٰذا اگر آپ اسے ملازم نہ رکھیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ بہت خوب، میں نے خشک لہجے میں کہا، لیکن میرے حق میں کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے، اسے میں دنیا کے ہر شخص سے جانتی ہوں، اور کسی مرد کو یہ حق نہیں دے سکتی کہ وہ میرے فیصلوں پر اثر انداز ہو۔ یہ میرا انسانی فرض تھا کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ فیصلہ تو آپ ہی کریں گی، اور وہ آپ ہی کے حق میں مفید یا غیر مفید ثابت ہوگا۔ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن کوئی فائدہ ضرور پہنچ سکتا ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، فائدہ تو پہنچے گا، لیکن صرف میری ذات کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو، اجنبی نے جواب دیا۔ سنگیتا جیسی لڑکیوں کو اس فضا سے دور ہی رکھنا چاہیے جہاں شریف لڑکیاں سانس لیتی ہوں۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، ذات شریف، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے ہنس کر کہا، اگر آپ مجھے ذات شریف کہہ کر خوش ہو سکتی ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی تم اپنا نام نہیں بتانا چاہتے؟ کیا ضرورت ہے مجھے پردے پر آنے کی؟ تو پھر جہنم میں جاؤ، میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دینا چاہا۔ وہ جلدی سے بولا، سنیے، فرمائیے۔ میں نے بڑا برا سا منہ بنایا اور رسیور رکھتے رکھتے رک گئی۔ غالباً آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ ظاہر ہے، میں نے کہا، ابھی تک تم نے اپنا نام بتایا ہے، نہ یہ بتایا ہے کہ تمہیں سنگیتا کے بارے میں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں۔ مجھے یہ باتیں اس لیے معلوم ہیں کہ میں سنگیتا کے گھر سے زیادہ دور نہیں رہتا اور اس کے شکاروں میں سے ایک ہوں۔ کیا مطلب؟ کچھ دن پہلے تک مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ سنگیتا مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن جب میرے بینک میں جمع شدہ 5-6 ہزار روپے ختم ہو گئے تو سنگیتا نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اگر سنگیتا اس قسم کی لڑکی ہے تو اسے ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کی لڑکیاں ملازمت اسی لیے کرتی ہیں کہ انہیں آڑ ملی رہے۔ مجھے اب بھی تمہاری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اگر آپ ثبوت ہی چاہتی ہیں تو کسی بھی رات کو 10 بجے سنگیتا کی نقل و حرکت پر نظر رکھ کر دیکھ لیجئے، اجنبی نے کہا۔ اب اس کے لہجے سے یوں معلوم ہونے لگا تھا جیسے وہ میری بے اعتباری پر جھنجھلا گیا ہو۔ اس نے یہ کہہ کر فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں بے دہانی میں کچھ دیر تک رسیور کو کان سے لگائے بیٹھی رہی، اور اجنبی کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہیں۔ میرے ذہن میں یہ سوال بھی گونج رہا تھا کہ کیا میں ان باتوں کو درست گوئی پر مبنی سمجھوں؟ میرا دل تو سنگیتا کو آوارہ لڑکی سمجھنے پر تیار نہیں تھا، لیکن دماغی طور پر میں تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے خود ہی اپنے دماغ کی تربیت کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ آسانی سے کسی بات کو بھی تسلیم نہ کرے۔ شاید 1 منٹ بعد میں چونکی اور مجھے خیال آیا کہ میں رسیور کو کان سے لگائے بیٹھی ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر اسے کریڈل پر رکھا اور کرسی سے اٹھ گئی۔ دفتر سے گھر کی طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے بھی میرا ذہن سنگیتا اور اس اجنبی کی فون کال میں الجھا ہوا تھا۔ میں قلبی طور پر سنگیتا کے حق میں تھی، مگر دماغی طور پر میں نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ اجنبی کی باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں۔ میری زندگی میں پہلے بھی کئی ایسی لڑکیاں آ چکی تھیں جو صورت سے ہر چند بھولی بھالی معلوم ہوئی تھیں، لیکن بعد میں ان کا ہرافہ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔
میں دماغی طور پر اسی کشمکش سے دوچار تھی کہ شاید سنگیتا بھی انہی لڑکیوں جیسی ثابت ہو، اور وہ واقعی سنگیتا کا کوئی دل جلا عاشق ہو جس نے مجھے فون کیا تھا۔ سنگیتا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بیگم جہانگیر سے میری ملاقات ناگزیر ہو چکی تھی۔ چنانچہ گھر پہنچتے ہی میں نے ایک بار پھر اس سے فون پر رابطہ قائم کرنا چاہا، مگر ناکام ہو گئی۔ وہ اب تک گھر نہیں پہنچی تھی، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی گھر پہنچ سکے گی یا نہیں۔ وہ بڑی آزاد خیال عورت تھی، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ آزاد خیالی کسے کہتے ہیں۔ وہ ایک بیوہ تھی اور اس کا شوہر اس کے لیے بے اندازہ دولت چھوڑ کر مرا تھا۔ مرحوم کے لواحقین میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں تھا، لہٰذا ساری دولت بیگم جہانگیر کے حصے میں آئی تھی، جس کے بل پر وہ گلچھرے اڑاتی پھرتی تھی۔ اس کی عمر 40 سال سے کم نہیں تھی، لیکن اسے صرف ینگ بلڈ پسند تھا۔ عموماً روزگار کے مارے ہوئے نوجوان بھی اس کا شکار بنتے تھے، اور کبھی کبھی متمول طبقے کا کوئی نوجوان بھی اس کے جال میں پھنس ہی جاتا تھا۔ اپنے گھر پر شام کی چائے پیتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ بالفرض رات تک بیگم جہانگیر سے ملاقات نہ کر سکی تو بھی رات 10 بجے سنگیتا کے گھر سے قریب رہوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ سنگیتا کی نقل و حرکت سے ٹیلی فون کرنے والے اجنبی کی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں یا نہیں، اور یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں نے سنگیتا سے اس کے گھر کا پتہ تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس خیال سے میرے پروگرام کو دھچکا لگتا محسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ایک ایسی بات یاد آئی کہ میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے اس درخواست کا خیال آ گیا جو سنگیتا نے ملازمت کے لیے میری فرم کو دی تھی۔ قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ اس درخواست میں سنگیتا نے اپنے گھر کا پتہ ضرور لکھا ہوگا۔ میں نے فوراً ٹیلی فون اٹھایا اور اپنی سیکریٹری کے نمبر ڈائل کیے۔ چونکہ دفتر کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر پر ہی مل سکتی تھی۔ دوسری طرف سے مجھے سیکریٹری ہی کی آواز سنائی دی۔ خیریت تو ہے بانو؟ سب ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ مجھے بس اس لڑکی کا پتہ چاہیے جس نے آج ملازمت کی درخواست دی تھی۔ درخواست میں اس نے اپنا پتہ تو لکھا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم پھر دفتر جاؤ اور فائل میں وہ درخواست دیکھ کر مجھے ٹیلی فون پر ہی اس کے پتے سے مطلع کرو۔ مجھے اس کا پتہ یاد ہے بانو؟ یاد ہے؟ مجھے قدرے تعجب ہوا۔ جی ہاں، مختصر سا پتہ تھا، اس لیے یاد رہ گیا، سیکریٹری نے کہا، اور پھر مجھے پتہ بتا دیا۔ وہ واقعی اتنا مختصر تھا کہ آسانی سے یاد رہ سکتا تھا۔ ٹیلی فون بند کر کے میں سوچنے لگی کہ اگر مجھے اس کوارٹر تک پہنچنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑا تو ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ مجھے شک و شبے کی نظر سے دیکھنے لگیں، لہٰذا یہ بہتر ہوگا کہ میں پہلے ہی سے اس کوارٹر کی صحیح لوکیشن معلوم کر لوں۔ میری خاطر یہ کام رضوان بڑی آسانی سے کر سکتا تھا۔ رضوان کو ان دنوں فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ اپنے ملک کی سیاسی فضا اور بیوروکریسی کی دھاندلیوں سے اتنا دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے اخبار سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کا استعفیٰ بڑی مشکل سے قبول کیا گیا تھا۔ اخبار کے مالک کی شدید خواہش تھی کہ وہ اخبار سے الگ نہ ہو، لیکن اس کے لیے رضوان کی شرط بہت کڑی تھی۔ وہ جیل جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ اس کی بعض تحریروں کو اشاعت سے روک دیا جائے۔ یہ بات اخبار کے مفادات کے خلاف تھی۔ اخبار کا مالک صحافی کم اور تاجر زیادہ تھا۔ اس کی پالیسی یہ تھی کہ حکومت وقت کی نظر میں سرخرو رہے، لہٰذا اسے توأن کراہن رضوان کا استعفیٰ منظور کرنا ہی پڑا تھا۔ رضوان سے ٹیلی فون پر میرا رابطہ فوراً ہی قائم ہو گیا۔ وہ گھر پر موجود تھا۔ وہ میری آواز سنتے ہی چہکا، ہیلو بانو، خاصے دن بعد میری یاد آئی ہے، ضرور کوئی غرض ہوگی۔ میں اس بات پر جھینپ گئی، لیکن بڑی ڈھٹائی سے ٹھنڈا سانس لے کر بولی، کیا بتاؤں تمہیں، میرا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب میں تمہاری یاد سے غافل رہوں، مگر اس خیال سے ٹیلی فون نہیں کرتی کہ تمہارا وقت کیوں برباد کروں۔ تمہاری یاد بھی میرے لیے سکون بخش ہوتی ہے۔ خدا کی پناہ، میرا خیال ہے کہ آپ نے زندگی میں اس سے بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا ہوگا۔ خیر، آپ یہ بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کس کام کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ ایک بہت چھوٹا سا کام ہے، یعنی میں نے سنگیتا کے کوارٹر کا پتہ بتایا اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی جا کر اسے لوکیٹ کرو اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے جا کر دور سے وہ مکان دکھا دو۔ آخر معاملہ کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ حسب عادت رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، ظاہر ہے، اوکے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میرے اندازے کے مطابق رضوان نے 1 گھنٹے بعد مجھے فون کیا اور بولا، خادم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اب آ کر مجھے لے جاؤ اور وہ کوارٹر دکھا دو۔
بس اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ معاشرے کو برائیوں سے بچانا ہر اچھے شہری کا فرض ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ میں نے پتہ لگایا ہے کہ اس کوارٹر میں ایک نوجوان لڑکی رہتی ہے۔ تو پھر معاشرے کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ کو لڑکیوں سے دور رکھا جائے۔ رضوان نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی تھی کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ رضوان پھر بولا، یہ ہنسنے کا نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے۔ بکو مت، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ نہیں لے جاؤں گا، اس کے برخلاف اس لڑکی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اسے خبردار کروں گا کہ شکاری دبے پاؤں اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رضوان شرارت پر آمادہ تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ چلیے، آپ کی خاطر میں اس سے کچھ نہ کہوں گا، لیکن آپ کو بہرحال وہ گھر نہیں دکھاؤں گا۔ اگر کوئی گناہ کی طرف مائل ہو تو اس کی مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ تم نے معاشرے کی نام نہاد اصلاح کا ٹھیکہ کب سے لے لیا ہے؟ میں چڑ کر بولی، میں ہمیشہ سے اس کا ٹھیکیدار ہوں۔ ہاں، اگر اس کا ٹھیکہ میونسپلٹی کے ذریعے ملا کرتا تو رشوت کے بغیر بات آگے بڑھنا مشکل ہو جاتی۔ تم فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ غیر فضول باتوں کی نشاندہی فرمائیں تو میں وہ شروع کروں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے لے جا کر وہ کوارٹر دکھا دو۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں گناہ میں شامل ہو کر جہنم کا کندہ نہیں بننا چاہتا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ میں نے جھنجھلا کر رسیور رکھ دیا۔ مجھے توقع تھی کہ ذرا دیر بعد رضوان پھر فون کرے گا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ میرا کوئی کام کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا بہت ستاتا ضرور تھا، لیکن جب 20 منٹ کا انتظار بھی بیکار ہی ثابت ہوا تو مجھے رضوان پر شدت سے غصہ آنے لگا۔ میں جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود ہی سنگیتا کے گھر کا پتہ لگا لوں گی۔ مجھے پہلے کبھی بیہائنڈ جیکب لائنز جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ امپریس مارکیٹ سے کوئی راستہ اس طرف جاتا ہے۔ میں نے وہاں کھڑے ہوئے تانگے والوں کو جٹ لین اور بی ہینڈ کی ہانک لگاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ تانگے والے سواری کے حساب سے چارج کرتے تھے۔ میں اپنی کار اڑاتی ہوئی امپریس مارکیٹ پہنچی اور پھر اس طرف چل پڑی جدھر تانگے جا رہے تھے۔ اسی راہ میں سینٹ پیٹرک اسکول تھا۔ جب اسکول پیچھے رہ گیا تو ایک راستہ بائیں جانب مڑا۔ میں نے ایک تانگے کو اس طرف مڑتے دیکھا، جبکہ ایک تانگا سیدھا نکلا چلا گیا تھا۔ یہ میرے لیے الجھن کی بات تھی۔ فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا کہ ان دونوں میں سے کون سا تانگا بیہائنڈ جیکب لائنز کی طرف جائے گا۔ مجھے رک کر ایک راہگیر سے دریافت کرنا پڑا اور تب مجھے پتہ چلا کہ مجھے بائیں جانب مڑنا چاہیے۔ غرض یہ کہ اسی طرح میں تانگوں کا تعاقب کرتی ہوئی بیہائنڈ جیکب لائنز کے اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں غالباً تانگوں کا ٹرمینس تھا۔ میں اس سے آگے بڑھ گئی۔ یہاں مجھے خاصی ڈھلان پر اترنا پڑا۔ آگے جا کر وہ راستہ دو شاخوں میں منقسم ہوا تو مجھے ایک بار پھر رک کر پوچھنا پڑا کہ ایچ ٹائپ کوارٹرز کدھر ہیں۔ اسی طرح پوچھتی پاچھتی میں ایچ کوارٹر کے قریب پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں مجھے شدت سے محسوس ہو چکا تھا کہ میں اپنی قیمتی کار اور ایک الٹرا ماڈرن عورت ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی نظر میں چڑھ چکی ہوں۔ مجھے وہاں کوئی ایک ایسی بھی عورت دکھائی نہیں دی تھی جو بے پردہ فیشنیبل ہو۔ علاوہ ازیں وہ راستے بھی ایسے نہیں تھے کہ وہاں سے کسی قیمتی کار کا گزر ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہاں کبھی پختہ سڑکیں رہی ہوں، لیکن اب ان میں نہ تو پختگی باقی تھی، نہ انہیں کچے راستوں سے مانون کیا جا سکتا تھا۔ یہ راستے بڑے تنگ تھے۔ رہی سہی کسر تانگوں، رکشاؤں اور راہگیروں کے ہجوم نے پوری کر دی تھی۔ ڈرائیونگ میں مہارت کے بغیر وہاں سے کار نکالنا ایک مشکل کام تھا۔ ایچ ٹائپ کوارٹرز تک کار کا پہنچنا بھی امر محال تھا اور مرکزی راستے پر بھی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں وہاں کار کھڑی کر سکتی۔ اس میں اندیشہ تھا کہ کسی وقت بھی کوئی تانگا یا رکشہ گاڑی کی چمک دمک پر رال ٹپکاتا ہوا گزر جاتا۔ مجھے رضوان پر شدت سے غصہ آنے لگا۔ اس کی وجہ سے مجھے اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں ان حالات میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی کہ وہیں سے لوٹ جاؤں اور آنے والی کل کا انتظار کروں۔ سنگیتا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے گی۔ میں وہاں سے ناکام و نامراد لوٹ آئی، لیکن میں اسے 100% ناکامی نہیں کہوں گی۔ کم از کم اتنا تو ہوا تھا کہ میں اس علاقے کے اسرار و رموز سے واقف ہو گئی تھی۔ میں ایچ ٹائپ کوارٹرز کے محل وقوع بھی معلوم کر آئی تھی۔ یہ کوارٹرز اس علاقے کے دو مختلف حصوں میں بنائے گئے تھے، جبکہ ایف ٹائپ اور جی ٹائپ کوارٹرز الگ الگ نہیں تھے۔ دراصل اس علاقے کو اتنا گنجلک کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے ناجائز طور پر کچے پکے مکانات اور جھونپڑیاں بنا لی تھیں۔
معزز ناظرین و سامعین، لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔